السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین وبعد۔ فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ وفي مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل پیارے آقا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبرہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے: اقرأ باسم ربک الذی خلق، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا کیا اور بستہ خون سے اسے بنایا، اور آپ پڑھیے بلا شبہ آپ کا رب سب سے زیادہ کرم اور مہربانی والا ہے۔ انسان کو قلم سے لکھنا سکھایا اور وہ سب کچھ سکھا دیا جو اسے نہیں معلوم تھی۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بلند فرماتا ہے، اور جو صاحب علم ہیں، جو علم والے ہیں، انہیں درجوں بلند فرماتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز آقا کریم علیہ السلام کی اس فرمان سے کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ دیکھیں بلا شبہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے علم کا طلب کرنا اور اس کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ علم کے حصول کے بغیر انسان نہ تو عبادات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی معاملات میں عدل کر سکتا ہے، نہ حقوق اللہ کی ادائیگی کر سکتا ہے، نہ حقوق العباد کو پورے طور سے ادا کر سکتا ہے، نہ ہی وہ خوشگوار زندگی گزار سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرے میں وہ کوئی نمایاں کام انجام دے سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کے حصول کے لیے علم کا طلب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر علم کا ذکر کیا اور مختلف انداز سے علم کو واضح فرمایا۔ چنانچہ تیسرے پارہ سورہ آل عمران میں فرمایا: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ اور ملائکہ اور اس کے ساتھ جو علم والے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح 20ویں پارہ سورہ عنکبوت میں فرمایا: تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، کہ یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں، جو معرفت والے ہیں۔ اسی طرح 21ویں پارہ سورہ عنکبوت میں فرمایا: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ ہماری روشن آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو علم والے ہیں، معرفت والے ہیں، فضل و کمال والے ہیں۔ اسی طرح 22ویں پارے میں فرمایا، سورہ فاطر میں فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہی اللہ سے خشیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح 23ویں پارہ میں سورہ زمر میں فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں، یہ دونوں رتبے میں درجے میں برابر نہیں ہیں۔ ان آیات سے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں لوگوں نے مقام و مرتبے کی بلندی کے لیے بہت سے معیار قائم کر لیے ہیں۔
کوئی دولت و ثروت کو اپنی زندگی کا مقصد اعظم تصور کرتا ہے، کوئی امیری اور مالداری کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے، لیکن اسلام نے مقصد عظیم کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، سعادت کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، سیادت کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، شان و شوکت کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، رفعت و عظمت کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، فضل و کمال کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے، گویا کہ جتنے انسانی کمالات ہیں سب کا تعلق علم سے جوڑ دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں اپنے مقرب بندوں کا ذکر فرمایا، وہیں علم کی اس نعمت عظمیٰ کو بھی ذکر فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو تمام اسماء اور تمام مسمیات، ان کے اسماء، استعمال کے طریقے، تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ اے نوح تم ہماری نگرانی میں اور ہمارے دیے گئے علم کے مطابق کشتی تیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ اے موسیٰ ہم نے تمہیں لوگوں پر چن لیا اپنے پیغام اور اپنے کلام خاص کے ذریعے، تو ہم نے جو تمہیں دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو اور ہمارے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا اور علم تعبیر الرؤیا عطا فرمائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد کو زرع سازی کا علم دیا اور کپڑا بنانے کا علم سکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا الحمدللہ الذی علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی اور ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کا ذکر کیا تو فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ ہم نے طالوت کو جسمانی توانائی اور قوت بھی عطا فرمائی اور علم وافر عطا فرمایا۔ عاصم ابن برقیہ کا ذکر کیا تو فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ اس ذات نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں اس شرط کے ساتھ تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم لدنی عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کہ ہم نے عیسیٰ کو اتنا علم دیا کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ان چیزوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو تم گھروں میں کھاتے ہو اور جمع کر کے رکھتے ہو۔ لیکن جب سید الانبیاء کی باری آئی، سرور کون و مکان کی باری آئی، ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو کسی گوشے کو خاص نہیں کیا، کسی ناحیوں کو مخصوص نہیں کیا، بلکہ عموم کے ساتھ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ تمام علوم عطا کر دیے جو اس سے پہلے آپ کو حاصل نہیں تھے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ ان تمام آیات سے علم کی اہمیت اور علماء کی فضیلت روز روشن کی طرح عیا ہو جاتی ہے، اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ عروج، فضل و کمال، رفعت و عظمت کا تعلق علم سے ہے، نہ کہ دولت و ثروت سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، بخاری شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اسے فقیہ بنا دیتا ہے، مرجع خلائق بنا دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے جس نے میری کوئی بات سنی تو اسے یاد کر لیا، محفوظ کر لیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلا شبہ جو علم والا ہے، جو معرفت والا ہے، وہی حقیقت میں فضل و کمال والا ہے اور وہی تقوی والا ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ تنہا علم یہ ہمارے فضل و کمال کا ذریعہ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کے مقتضا پر عمل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے فضل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ اس کے مقتضا پر بھی عمل کریں، تاکہ جس طرح یہ علم ہماری اس دنیا میں ہماری سرخروئی، عزت و عظمت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی چین، راحت اور دخول جنت کا سبب بن سکے۔ انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔